حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تینوں خلفاء کے ساتھ ہمیشہ مشیر کے طور پر رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو ایک خاص اہمیت حاصل ہوتی تھی. چنانچہ لکھا ہوا ہے کتب کے اندر کہ جنگ قادسیہ کے اندر جب دشمنوں نے اپنی ساری فوجیں وہاں اتار دیں تو صحابہ اکرام نے یہ مشورہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ خود محاذ پر جائیں اور خود جا کر اس لشکر کی قیادت کریں یا ان کے قریب جا کر آپ اپنا ڈیرا لگائیں تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند رہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے رائے مانگی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ خلیفۃ المسلمین بات تو ٹھیک ہے لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہیں رہیں, آپ یہاں سے نہ جائیں. وجہ یہ ہے کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوئی تو مسلمانوں کا شیرازہ بکھر جائے گا, مسلمان سارے تتر بتر ہو جائیں گے, تو آپ یہیں پر رہ کر مسلمانوں کو متحد رکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات کو قبول کیا اور خود محاذ پر نہیں گئے, کسی بندے کو اپنا نائب بنا کر محاذ پر بھیج دیا. بیت المقدس کی فتح کے وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے انہوں نے یہ شرط رکھ دی کہ ہم بغیر لڑائی کے آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہماری ایک شرط ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات خود خلیفۃ المسلمین کریں گے. ہم بات چیت کسی جرنیل کے ساتھ نہیں کریں گے, ہم صرف مسلمانوں کے جو خلیفہ ہیں انہی سے مذاکرات کریں گے, انہی سے بات کریں گے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھ کر بھیج دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجلس شورا بلائی. مجلس والے یہ مشورہ دینے لگے کہ وہ غیر لوگوں کا علاقہ ہے, وہاں پر ابھی ہمارا پورا قبضہ نہیں ہے, آپ نہ جائیں, آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو. اسی موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ خلیفۃ المسلمین اگر وہ لوگ بغیر لڑائی کے, بغیر قتال کے, بغیر کسی نقصان کے صرف آپ سے بات کرنے پر راضی ہیں تو آپ کو اتنا بڑا خطرہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں مول لینا چاہیے, آپ کو چلے جانا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی یہ بات پسند آئی, چنانچہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے چلے گئے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جانا ہی بیت المقدس کی فتح کا ذریعہ بنا.